اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، میں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں یا کہیں بھی سنتا ہوں تو قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے کہ جو آپ کے سامنے ایک عمل پہ جنت کا وعدہ کرتی ہے، صرف ایک عمل پہ۔ وہ آیت نمبر 46 ہے سورہ رحمان کی۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ناظرین، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک عمل، اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ اس سے مراد کیا ہے ناظرین؟ کھڑے ہونے سے ڈرنے سے مراد نمبر 1 جو ظاہری مراد لی جا رہی ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوئے کہ پتہ چلے کہ آپ کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ہستی یعنی کوئی عام کسی ملک کا بادشاہ یا کوئی جرنیل نہیں ہے، وہ ہستی اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جو اس تمام کائنات کا تخلیق کرنے والا اور اس کا مالک۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ظاہری تو یہی ہے کہ کھڑے ہونے سے ڈریں، کہ آپ کے کھڑے ہونے میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو عاجزی سے کھڑے ہوں۔ ایک ظاہری جو ایک معنی بن رہا ہے، ایک اس کا دوسرا باطنی معنی بن رہا ہے۔ آئیے پہلے ظاہری معنی پہ آئیں۔ ناظرین، انسان کے پاسچرز کے، کھڑے ہونے کے، بیٹھنے کے، جو باڈی لینگویج جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اس کے انداز ہوتے ہیں۔ اس کے انداز بڑا بیان کرتے ہیں، وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ اگر میں کسی بادشاہ کے سامنے جاؤں اور بادشاہ کے سامنے جناب میں ایسے ہو کے کھڑا ہو جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ریلیکس میں ہوں، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے، بس میں کھڑا ہوں، مجھے اس کے زیادہ ڈر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں جاؤں تو اس کے سامنے ایسے جا کے کھڑا ہو جاؤں، ایسے، اس میں بھی تکبر، بالکل۔ یہ سارے باڈی لینگویجز ہوتی ہیں انسان کی۔ اب دیکھیے، اب اگر میں ایسے بھی کھڑا ہو جاؤں، ایسے بھی، اس میں بھی عاجزی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی کس میں ہے؟ جو میری نظروں میں، جو مجھے لگتا ہے، ہر ایک یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باڈی لینگویج کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی مسلک کے بتا رہا ہوں، نہ کسی مذہب کے، نہ کچھ، جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے کھڑا ہوں اپنے رب العزت کے سامنے، تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں عاجزی دکھا رہا ہوں، مجھے رب العزت کا خوف ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیے ناظرین، اگر میں ایسے کر کے کھڑا ہو جاؤں، اس طریقے سے تھوڑی سی نظروں کو جھکائے، اس طریقے سے، مجھے لگے گا کہ شاید میں اب زیادہ جو ہے وہ اپنی عاجزی دکھا رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے۔ اب علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میں بات ہی نہیں کر رہا، باڈی لینگویج کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ کی باڈی لینگویج بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، وہ کیا مطلب ہوا؟ ناظرین، جو اس ترجمے کا باطنی معنی ہے، جو ان ڈیپتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں کسی کے سامنے تو آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ میں اگر اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں تو میں اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے اس جو بھی اللہ نے مجھے جو ہے وہ جسم عطا فرمایا ہے، جس طریقے کا بھی میں ہوں، اپنی روح اور اپنے اعمال، یہ ساتھ لے کے کھڑا ہوں۔ اگر میں جاتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں اور میری نماز میں وہ چیز نہیں ہے جو میری باڈی لینگویج یا اس طریقے سے ہوتی ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں
مجھے خوف بھی نہیں آتا، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ میں رب العزت کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اور مگر ایسے کھڑا ہو رہا ہوں تو کیا میرے ایسے اعمال ہیں کہ میں جو عجز و انکساری میں نہ کھڑا ہوں؟ ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجز و انکساری، اور جب آپ رات کو تہجد میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوتے تھے تو آپ تو اتنا روتے تھے کہ کہتے ہیں کہ آپ کی رکت طاری ہو جاتی تھی، کہتے ہیں جیسے ہانڈی سالن پک رہا ہو نا تو ایسے بڑ بڑ نکل رہا ہوتا ہے، ایسے ایک رکت طاری ہو جانے، ہانڈی کھولنا عام لفظوں میں خواتین سمجھ پائیں گی، جب بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے سب کچھ، تو وہ ایسی اتنا خوف۔ یہ خوف آتا کب ہے؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ہستی کتنی بڑی ہے، غور کیجئے، اتنی بڑی اللہ رب العزت کی کائنات، ایک ستارے کا دوسرے ستارے سے فاصلہ ملینز لائٹ ایئرز میں، جس کو آپ اردو میں نوری سال بھی کہتے ہیں۔ نوری سال آپ کو معلوم ہے کہ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں کتنے لاکھ، 1,86,000 کلومیٹر طے کرتی ہے، تو ایک منٹ میں 1,86,000 کو 60 سے ضرب دے دیں، ایک گھنٹے میں جو آپ کو رقم ملی اب اس کو 60 سے تقسیم دے دیں، 24 گھنٹے میں، ایک دن میں وہ ایک دن کا نوری سال بنا، اور یہاں ملین سالوں کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی ہمارا سٹار جو ہے سورج، اس سے جو دوسرا سٹار ہے کتنے فاصلے ہیں، ملین لائٹ ایئرز میں، اور وہ اللہ رب العزت ایسے اربوں ستارے تو صرف ہماری گیلیکسی ملکی وے میں ہیں، دوسری اور 3-4 ارب کے قریب گیلیکسیز ہیں جن میں ایسے ہی بلینز کے حساب سے سٹار ہیں۔ یہ وہ یونیورس ہے جو آج تک ہم نے دیکھی ہے، اور اللہ رب العزت تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو پہلا آسمان کو ہم نے ستاروں سے سجایا، تو باقی کے 6 آسمان کتنے اونچے ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ اس رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، وہ رب العزت جب دیکھتا ہوگا کہ یہ ہے زمین جس کی اہمیت اس کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، یہاں پر کیا فساد کر رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو کس طریقے سے قتل کر رہے ہیں، ایک 4 مرلے 2 مرلے 1 مرلہ پلاٹ کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مقدمات کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ اپنے بھائی کو مار رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کوئی کسی پہ کچھ الزام لگا رہا ہے، کیا رب العزت سوچتے ہوں گے رب کریم کہ نہ یہ زمین اس کی ہے، نہ اس کے آنے والے بیٹے کی ہے، نہ بیٹے کے بیٹے کی ہے، نہ اس کی آگے اربھا نسلوں میں سے ہے، یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، اور یہ کیسے جھگڑا کر رہا ہے یہ انسان، اس نے خود مر جانا ہے۔ اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ کب میں نے مر جانا ہے، اور میں ایک زمین کتنے سے ٹکڑے کے لیے لڑ رہا ہوں جو میرا ہے بھی نہیں ہے۔ میں اس گھر میں جس جگہ پر کھڑے ہو کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اس گھر کو اگر کوئی مجھے کہے نا، کوئی مہمان آئے تو کہتے ہیں جی آپ اس گھر کے مالک ہیں، میں نے کہا نہیں جی، کیا مطلب، تو کس کے گھر؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا ہے۔ ہاں اللہ کے تو ہے، لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں کبھی بھی مالک نہیں ہوں، میں تو اس گھر کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہ میرے بچے اس گھر کے مالک ہیں، نہ ان بچوں کے بچے مالک ہیں اس کے۔ اللہ رب العزت کا احسان اس نے رہنے کے لیے دے دیا، یا رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آگے آئیے ناظرین، اب آپ کو اور چیز بتاتے ہیں۔ کھڑے ہونے سے، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو اور وہ ڈرے تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے 2 جنتوں کے وعدے کر رہے ہیں، 2 جنتوں کے۔ ایسا ہی ایک اور وعدہ اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں بھی کی ہے، سورہ النازعات، جو کہ 79 نمبر ہے ناظرین، سورہ النازعات آیت نمبر 40، غور کیجئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا بھی ترجمہ سن لیجیے ناظرین۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہش سے روکے تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھ لیجئے ناظرین،
اپنا نفس جانیے اپنے آپ کو، میرا نفس کیا ہے؟ میرا نفس اس وقت میرے اعمال کے ساتھ ہے۔ میں جو اعمال کرتا ہوں وہ میرا نفس ہے، مجھے اس پہ قابو پانا ہے۔ میرے اندر کچھ ایسی خواہشات، کچھ ایسی ہی معاملات ہیں جو کہ مجھے غلط طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کر کے میں اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہر وقت صبح دوپہر شام ذکر کر کے، استغفار کر کے، دعائیں پڑھ کے، وظیفے کر کے اپنے نفس کو میں پاک کر سکتا ہوں۔ یہ ہے نفس، ہمیں نفس کو پاک کر کے لے کے جانا ہے۔ آگے دیکھیے، اس میں انعامات اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کو 2 جنتیں ملیں گی۔ آئیے بتائیے وہ جنتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ 2 جنتوں سے مراد جو مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ جنتی عدنی و جنتی نعیم ہے۔ جنتی عدنی اور جنت نعیم، ان کو مفسرین کیسے بیان کیجئے، غور کیجئے۔ نمبر 1 پوائنٹ، ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ اور ایک نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلہ۔ آپ دیکھیے، جنت عدنی اور جنت نعیم، ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ اور ایک جنت نیک اعمال کرنے کا صلہ، ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ اور ایک جنت گناہ چھوڑنے کا صلہ، ایک جنت ثواب کے طور پہ، ایک جنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ یہ ناظرین مختلف مطلبیہ کی جو کتابیں ہیں، بات یہاں پر یہ ٹھہری کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ صرف بڑی ہی نہیں، یہ اعلیٰ ترین نعمت ہے، اعلیٰ ترین، کہ آپ جو بھی کام کرنے لگیں آپ کو اللہ رب العزت کا خوف آئے تو آپ اس کام سے رہ جائیں۔ یہ ہے چیز، اس چیز پہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس پھر عمل کرنے ہیں، تو پھر دیکھیے آپ کے لیے جنتان یعنی 2 جنتیں ہوں گی۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ انفارچونیٹلی اس کی نفس کے اس کے ٹیسٹ کے لیے راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی اور اکثر اوقات اس کو چھیڑتی رہتی تھی، کبھی کسی گلی سے گزرتے ہوئے، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جاتا تھا، کیونکہ یہ اپنے نفس کا پجاری نہیں تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلے میں آ کر اس نوجوان کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی طرف بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ ناظرین اس آیت کا ترجمہ پیش ہے، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے، جیسے یہ اس کے ذہن میں اس آیت کا ترجمہ آیا، اس نوجوان کے یاد آتے ہی اس کے دل پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا، اور یہ خوف ایک غلبے کی صورت میں ایسا ہوا کہ وہ نوجوان خوف سے، ڈر سے وہیں پر زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ناظرین جب بہت دیر تک وہ گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا، کیونکہ وہ روزانہ بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جاتا تھا۔ بوڑھے باپ نے اس کو لوگوں کی مدد سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے گھر لایا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا تو نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب آیا دوبارہ، اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری، اور چیخ مارتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل، کفن
اور دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد محترم کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے آئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتے۔ اس کے باپ نے عرض کی، امیر المومنین، اس کا انتقال رات کو ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی حضرت عمر بن خطاب نے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ قبرستان میں قبر کے قریب کھڑے ہو کے حضرت عمر بن خطاب نے یہ آیت پڑھی۔ ناظرین، آپ یقین کریں گے کہ قبر سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا یہ بات اس کی ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے ڈرے۔ ہم جو اعمال کریں سارا دن ہمیں سوچنا چاہیے، کیا جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور ہم اس عمل میں کس حد تک آگے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن اللہ رب العزت کی حدوں کو مت بھولیے کبھی بھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدیں یاد رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان پہ خوف کرتے ہیں کہ مجھے جب اس کے بارے میں سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ویسے ہی گناہوں سے پاک ہو جائے گی اور آپ ایک نفس مطمئنہ بن کے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب نماز میں بھی کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوں اور اپنے اعمال میں بھی کیسے رہیں۔ جزاکم اللہ ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔